حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو اس مبارک شب میں اپنے گھر میں حاضر ہونے اور اپنے حبیب مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک شب کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ بڑی ہی مبارک بابرکت فیوز و برکات کی حامل شب ہم اور آپ کے درمیان جلوہ فگن ہے۔ اس مبارک محفل میں نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں۔ عرض کیا ہے، ان کا بیمار ہوں مجھ کو نہ دوا دی جائے، ہو سکے تو یہ چبھن اور بڑھا دی جائے۔ ان کا بیمار ہوں مجھ کو نہ دوا دی جائے، ہو سکے تو یہ چبھن اور بڑھا دی جائے۔ اور بس یہی میرا علاج غم تنہائی ہے، بس یہی میرا علاج غم تنہائی ہے، مجھ کو محبوب کے دامن کی ہوا دی جائے، مجھ کو محبوب کے دامن کی ہوا دی جائے۔ اور کل جو ہونی ہے قیامت ابھی ہو جائے، کل جو ہونی ہے قیامت ابھی ہو جائے، ایک جھلک سید عالم کی دکھا دی جائے۔ کل جو ہونی ہے قیامت ابھی ہو جائے، ایک جھلک سید عالم کی دکھا دی جائے۔ اور دور رہ کر کے بہت نعت پڑی ہے جامی، دور رہ کر کے بہت نعت پڑی ہے جامی، وہ سامنے ہو انہیں نعت سنا دی جائے۔ ان کا بیمار ہوں مجھ کو نہ دوا دی جائے، ہو سکے تو یہ چبھن اور بڑھا دی جائے۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس مبارک شب میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم سرور کونین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سفر معراج کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے جہاں تک اس نے چاہا اپنے حبیب کو سیر پہ لے گیا۔ اہل سنت کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے شرح عقائد۔ یہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر ہی بچے عالم دین بنتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کا سفر معراج یہ حق ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ اسے ماننا، اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اگرچہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر کیسے انجام میں آ گیا، کیسے حضور کا جسم اتنی اسپیڈ کو برداشت کر سکا، کیسے آسمان پھٹا، کیسے حضور گئے۔ اگرچہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے، پھر عقل کے ترازو پہ تولے، اسے سمجھے پھر مانے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں. اور اس مسئلے کو اور اس فلسفے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کی شب کی صبح اس مسئلے کو حل کر دیا. جب صبح ہوئی، شب معراج گزر کر کے صبح ہوئی، تو کفار مکہ ایک جماعت لے کر صدیق اکبر کے دروازے پر حاضر ہو گئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. صدیق اکبر باہر نکلے تو کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل جواب دوں گا. کہا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو سارے خوش ہونے لگے کہ آج بڑا اچھا موقع ملا ہے. ابھی خوش ہو ہی رہے تھے کہ صدیق اکبر نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے، یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی حضور کا نام انہوں نے سنا، کہا لو قال ہکذا صدقہ، فرمایا اگر دنیا میں کوئی اور یہ بات کرے تو جھوٹ کہتا ہے، لیکن آمنہ کا لال اگر یہ بات کہتا ہے تو بالکل سچ کہتا ہے. تو سارے حیران ہو گئے. کہا آپ اتنی حیرت والی بات میں بھی نبی کی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا اس میں کیا حیرت کی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا ہے، اس طرح ہم نے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ دیکھا جائے کہ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو بس ایمان لے آیا جائے. تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات. پھر ایک بات اور یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جسے اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جو رب اپنے خلیل کو نمرود کی آگ سے بچا سکتا ہے، جو رب اپنے خلیل کو نمرود کی آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، اور جو رب اسماعیل علیہ السلام کے نازک سے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو رب حضرت صالح علیہ السلام کے ایک اشارے پر پہاڑ کا سینہ چیر کر اس میں زندہ اونٹنی باہر نکال سکتا ہے، اور جو رب بڑے بڑے معجزات اپنے انبیاء کو دے سکتا ہے، کیا وہ رب پلک جھپکتے ہی اپنے حبیب کو معراج پر لے جا کر واپس نہیں لا سکتا؟ بالکل لا سکتا ہے. اسی لیے تو فرمایا نا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے، پہلے یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے. حضور نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں گیا. اعتراض کب بنتا تھا؟ جب حضور دعویٰ کرتے میں گیا. یہاں تو حضور نے دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ کر رہا ہے کہ میں لے گیا. اب جسے اعتراض کرنا ہے وہ حضور کے جانے پہ نہ کرے، اللہ کے لے جانے پہ کرے. حضور کے جانے پہ اعتراض نہ کرے، اللہ کے لے جانے پہ اعتراض کرے. اگر اللہ لے جانے پہ قادر ہے تو مصطفیٰ جانے پہ بھی قادر ہے، پلک جھپکتے ہی واپس آنے پہ بھی قادر ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے سیر، ایک ہوتا ہے سفر. جب آدمی سیر کرتا ہے تو بڑے اطمینان سے سیر کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کا مزہ لیتا ہے، اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، نظاروں کو دیکھتے دیکھتے آرام سے چلتا ہے. یہ سفر ہوتا، یہ سیر ہوتی ہے. اور سفر بہت جلدی پہ جانے میں آدمی ہوتا ہے،
نہ اسے پیشاب کو بیٹھنے کی فرصت ہوتی ہے کیونکہ ٹارگٹ پہ جانا ہے، سفر پورا کرنا ہے، نہ چائے پانی کا خیال ہوتا ہے، سیدھے سفر پہ نکلتا ہے. تو ذرا اندازہ کریے جس شخصیت کی سیر اتنی تیز ہے تو اس کا سفر کتنا اسپیڈ میں ہوگا، اس کے سفر کا عالم کیا ہوگا. اور جب کوئی گنہگار دکھ کا مارا امتی نبی کو یاد کرے گا تو نبی سیر کرتے ہوئے نہیں آئیں گے، سفر کرتے ہوئے آئیں گے، سفر کرتے ہوئے آئیں گے، تیزی سے آئیں گے. تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، سفر پہ لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب توجہ طلب بات ہے، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جبکہ سفر سیر اور آگے کی بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی فرمایا. کیوں؟ اس لیے یہ بات جو ہو رہی ہے کفار مکہ سے ہو رہی ہے. کفار مکہ کی عقل بس اتنی سی ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو سمجھ سکیں. اگر اتنا بھی سمجھ لیے تو غنیمت ہے. اس لیے جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنی ہی بات کی. اور ایک چیز ہے کہ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ اصول کا قاعدہ ہے. عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. ایسا سمجھیے کہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور کوئی چور آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ جائے اور آپ نہ بتائیں کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے. آپ بتا نہیں رہے ہیں چور سے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، لیکن حقیقت میں نہ بتانا آپ کے پاس پیسے نہ ہونے کو نہیں بتاتا. حقیقت میں پیسے ہیں لیکن آپ چور کو بتا نہیں رہے ہیں. اور خزانوں کی بات حفاظت کرنے والوں کو بتائی جاتی ہے، چوروں کو نہیں بتائی جاتی. اس لیے جب کفار مکہ سے بات کی اللہ نے تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہا. اور آگے کی بات کس سے کی؟ غار یار صدیق اکبر سے کی، شیر خدا مولا علی سے بات کی. تو پتہ یہ چلا اپنوں سے بات کرنے کی گفتگو الگ ہوتی ہے، عوام سے بات کرنے کی گفتگو الگ ہوتی ہے. تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات. کئی سال سے میری خطابات آپ سن رہے ہیں اور علماء کی بھی سنتے ہوں گے. بہت سے نکات، کیسے گئے، کیا ہوا، کدھر ہوا، بہت سنتے رہتے ہیں. لیکن شب معراج کا جو اصل کلائمیکس تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. شب معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 3 بڑے فضل عطا فرمائے. کتنے؟ 3 بڑے فضل. ایک فضل کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرب کا انتہا عطا کر دیا. اتنے قریب اللہ نے اپنے حبیب کو کیا، نہ پہلے کبھی کسی کو اتنا قرب عطا کیا تھا، نہ قیامت تک کبھی اللہ رب العزت کسی اور کو اتنا قرب عطا کرے گا. اتنا قرب عطا کیا. یہ پہلا فضل اللہ کا. دوسرا فضل یہ ہوا کہ حضور کو شب معراج اللہ رب العزت کے کلام کا، بات کا بالواسطہ سما نصیب ہوا. حضور نے اللہ کی بات کو جو اس کے شان کے لائق تھی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو سنا. یہ دوسرا فضل ہوا. اور تیسرا فضل جو حضور پر ہوا، حضور نے دل کی آنکھوں سے بھی اور ان نگاہوں سے بھی اللہ کا دیدار کیا. جیسے اللہ نے چاہا اس طرح دیدار کیا. تو یہ 3 فضل ہوئے. ایک قرب کی انتہا، بلندی کا مقام، وہ اللہ کے حبیب کو ملا. دوسرا اللہ کے کلام کو سننے کی نعمت ملی. تیسرا اللہ کو دیکھنے کی نعمت نصیب ہوئی. یہ 3 نعمتیں ملی. تو جب یہ نعمتیں ملی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں 3 بندگی کے تحفے پیش کیے. 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. کیا پیش کیے؟ جس کو ہم ہر اتحیات میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. عرض کیا مولا تو نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا فضل فرمایا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو مولا تیرے اس بندے کی ساری قولی عبادتیں جو زبان سے کی جا سکتی ہیں سب تیرے لیے ہیں.
محمد کی ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، محمد کی ساری مالی عبادتیں، پیسے کے ذریعے سے جو عبادت کی جا سکتی ہے وہ بھی تیرے لیے ہیں. تو 3 تحائف عبدیت حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. تو جب 3 تحفے پیش کیے تو اللہ نے اس کے بدلے میں 3 انعامات عطا کیے. ان انعامات کا بھی ذکر اسی التحیات میں وہی ہے. وہ کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا محبوب آپ نے 3 تحفے پیش کیے ہیں، ہم 3 انعامات آپ کو دیتے ہیں. پہلا انعام السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، وہ برکاتہ اور اللہ کی ساری برکتیں آپ پر ہوں. تو 3 تحائف عبدیت کے بدلے میں اللہ نے 3 انعامات حضور کو عطا کیے. ایک سلام، دوسرا رحمت، تیسرا برکت. لیکن حضور نے ان انعامات کو لینے کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش اللہ کی بارگاہ میں کی، اور وہ گزارش کیا ہے وہ بھی آگے التحیات میں ہے. حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ نے صرف حضور کو سلام کیا تھا، السلام علیکہ. تو حضور نے فرمایا مولا تیرا سلام صرف مجھ پر نہ ہو، فرمایا السلام علینا، تیرا سلام ہم سب پر ہو. یعنی حضور نے اس مقام پر بیٹھ کر بھی اپنی گنہگار امت کو یاد رکھا، اور اللہ کی اس نعمت میں اپنے گنہگار امت کو بھی شریک کر لیا، اور یہ بتایا بڑے ہونے کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، بلکہ بڑے ہونے کا کمال یہ ہے کہ انسان سب کے بارے میں سوچے. اب ذرا سوچئے، ہم اور آپ جب شادی کی خوشیوں میں ہوتے ہیں، جب کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہمیں خوشیوں کی زندگی عطا فرماتا ہے، راحت اور آرام کی زندگی دیتا ہے، تب کیا ہمیں اللہ یاد رہتا ہے؟ حضور کا فرمان یاد رہتا ہے؟ نہیں یاد رہتا، کیونکہ ہم لذتوں میں کھو جاتے ہیں. لیکن ذرا حضور کا دل دیکھیے، حضور کی امت کے ساتھ محبت دیکھیے. کعبہ قوسین میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نہ ستانے والے ہیں نہ محبت کرنے والے ہیں، کوئی وہاں نہیں ہے، صرف اللہ ہے یا مصطفیٰ ہیں. وہاں بھی بیٹھ کر حضور ہم جیسے گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچا جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو اپنے کمزور ساتھی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے. یہ فرمایا، اور ساری زندگی پھر حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کھاؤ تو پڑوسی کا خیال رکھو، پہنو تو کسی کمزور کا خیال رکھو، کچھ بھی کرو تو کمزوروں کا خیال رکھ کر کیا کرو. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کا ہجوم ہے. ایک صحابی بڑے پریشان مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضور کی نظر پڑتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور 2 دن ہو گئے ہیں میرا بچہ مل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے. میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کیا، سب سے پوچھا، لیکن میرا بچے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. اس کی ماں کھانا پینا بند کر کے بڑی پریشان ہے. ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور ان کے بچے کو فلاں باغ میں میں نے دیکھا ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا تھا، وہ صحابی فوراً بھاگنے لگے بچے کی تلاش میں. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کو دوبارہ بلوایا. جب وہ آئے حضور نے فرمایا کیا بات ہے، بڑی جلدی ہے؟ عرض کیا گستاخی معاف حضور، میں اجازت کے بغیر جانے لگا، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں 2 دن ہو گئے بچہ غائب ہے، ادھر اس کی ماں الگ پریشان ہے، اس لیے میں جلدی بچے کو پکڑنا چاہ رہا تھا، اسے حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں جا رہا تھا. حضور نے فرمایا اچھا خیریت سے جاؤ، لیکن میری ایک بات پہ عمل کرنا. انہوں نے عرض کیا حضور فرمائے کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کو دیکھنا تو اسے ہرگز بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، بلکہ اس کا نام جو ہے وہ نام لے کر پکارنا. انہوں نے عرض کیا حضور بچہ تو میرا ہے،
میں اس کا باپ ہوں، بیٹا کہہ کر پکاروں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا 2 دن ہو گئے ہیں تیرا بچہ تجھ سے جدا ہوا ہے، تیرا دل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے، جب تو اسے بیٹا کہہ کر پکارے گا تو تیرے لب و لہجے میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی، جب تو اسے بیٹا کہہ کر پکارے گا ہو سکتا ہے اس کے ساتھیوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، جیسے ہی اس کے کانوں میں بیٹے کی آواز جائے گی وہ تڑپ جائے گا اور یہ سوچے گا کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا اور مجھے اسی طرح بیٹا کہہ کر پکارتا، اس لیے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جب تک تو وہاں سب کے سامنے ہے بیٹا کہہ کر نہ پکارنا بلکہ اس کا نام لے کر پکارنا۔ یہ ہے حضور کی تعلیم۔ حضور نے یہ تعلیم دی کہ اگر یتیموں کے پاس ہو تو بیٹوں سے اس طرح محبت نہ کرنا، اگر کسی بیوہ کے سامنے ہو تو اپنے شوہر سے پیار نہ کرنا، اگر غریبوں کے سامنے ہو تو اپنے دولت کی نمائش نہ کرنا، بلکہ صرف اپنے آپ کا خیال نہ کرنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرنا۔ ساری زندگی حضور نے امت کو یہ سبق دیا اور یہ پیغام دیا، حد کر دی حضور نے۔ یہ فرمایا لو تدخلوا شوقتن فی رجل احدکم لوجدت علمها۔ حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں، اگر تمہارے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر تمہارے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، حضور فرماتے ہیں لوجدت علمها، اس کا درد میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی امت کے ساتھ محبت۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شب معراج منانے والے ہیں اور میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں، دونوں کام بڑے دھوم دھام سے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے مسجدوں کا حال دیکھیے، شب معراج کو کس قدر حسین نظر آتی ہیں اور شب معراج کو میلاد کو کس طرح حسین ہماری گلیاں ہمارے راستے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا دل جس طرح اداس ہے اور محروم ہے شب معراج کو بھی اسی طرح محروم ہے اور شب میلاد کو بھی اسی طرح محروم ہے۔ یہ حضور کی غلامی کا حق نہیں ہے، یہ حضور سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے دل میں حضور سے محبت ہونی چاہیے، حضور کی امت سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے، حضور کے دین کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، علماء کی جماعت سے ہوں یا عام لوگوں کی جماعت سے ہوں، تھوڑی سی تکلیف اگر پہنچی، ارے کسے چاہیے یہ جھنجٹ، چلو اپنا کام کرتے ہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ نے جو توفیق دی خیرات کیا، لیکن دین کے کاموں سے پیچھے ہو گئے۔ یہ حضور کا کام، حضور کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر اللہ والا یہ سوچتا کہ فلاں نے مجھے گالی دی، مجھے کیا ضرورت ہے آگے آنے کی، تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ دین، حضور کا دین دنیا تک کیسے پہنچتا؟ یہ شہادت گہے قدم میں، یہ شہادت گہے قدم میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں کٹتی ہے گردن، چھلتی ہے کھال۔ عشق کرنا تماشا نہیں ہے، یہ قربانی کا سفر ہے، یہ حضور کے مشن کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ اس میں ہم اور آپ کو ہر اعتبار سے تیار ہونا پڑے گا، اور شب میلاد جو نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہیں، پہلے اسے اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا پڑے گا۔ دعا کرتا ہوں مولا کریم سے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو شب میلاد کی، شب معراج کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔